اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بیان فرماتے کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس ایک شخص آ گیا، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بہترین سفید قسم کے تھے، سونے سفید تھے، شدید سواد الشعر، اور اس کے جو بال تھے وہ گہرے سیاہ رنگ کے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، ظاہری طور پر اس پر سفر کے آثار بھی معلوم نہیں ہوتے تھے۔ جو بندہ سفر کر کے آئے اس کے کپڑے کچھ گرد آلود ہو جاتے ہیں، کچھ کپڑے اس کے سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اس کے چہرے پر کچھ گرد ہوتی ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر بن خطاب بیان فرما رہے ہیں کہ اس بندے پر سفر کے آثار بالکل نہیں تھے، ولا یعرفہ من احد، اور ہم میں سے اس بندے کو، اس شخص کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ایک شخص آیا جس کے سفید کپڑے، کالے بال، سفر کے آثار نہیں ہیں، ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آنے والا شخص جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ جاتا ہے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا لیتا ہے۔ جس طرح ہم التحیات بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح التحیات میں بیٹھے ہوئے تھے، التحیات کی حالت میں تشریف فرما تھے، اور آنے والا شخص جو ہے وہ بھی اسی حالت میں بیٹھ گیا، التحیات کی حالت میں۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پہ رکھ لیے، جس طرح ہم التحیات میں رکھتے ہیں۔ وقال، اور اس نے استفسار کیا، آنے والے شخص نے ادب کے دائرے میں بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا، پوچھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر تو دیں، اسلام کیا شے ہے؟ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے، زبان سے بول کر بتائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ خاص اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کر، نماز پڑھ۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کر۔ وَتَصُومَ رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھ۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ان استطعت الیہ سبیلا، اور اللہ کے گھر پہنچنے کی اگر طاقت رکھتا ہے، تیری بساط ہے، تو پھر اللہ کے گھر کا حج بھی پڑھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امور بیان کیے۔ قال صدقت، تو اس بندے نے جو آ کر پوچھنے والا تھا، اس نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ بیان فرمایا ہے۔ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، حضرت عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوئی کہ عجیب بندہ ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، حضور سے سوال کر رہا ہے، اور پھر سوال کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، یعنی سوال بھی پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، تو یہ ہمیں حیرت ہوئی۔ قال فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، تو آنے والے شخص نے دوبارہ استفسار کیا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ پہلا سوال اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں خبر دیں، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں خبر دیں۔
قالا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن مبارک سے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو ایمان لا اللہ پر۔ پہلے تھا گواہی دے، اب بیان فرما رہے ہیں کہ تو ایمان لا، تو اس بات کا یقین رکھ کہ اللہ ایک ہے۔ ان تؤمن باللہ، تو اللہ کو مان، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کو بھی مان، وکتبہ، اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو بھی مان، ورسلہ، اور اس کے جو اللہ پاک نے سارے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ان سب کی تصدیق کر، ان سب پر ایمان لا، والیوم الآخر، قیامت کے دن کو بھی نہ بھول، اس کو بھی ذہن میں مستحضر رکھ، اس پر بھی ایمان لا، وتؤمن بالقدر خیرہ، اور اچھی تقدیر پر ایمان لا، وشرہ، اور جو بری تقدیر ہے اس پر بھی ایمان لا۔ تقدیر کے باب کو بھی مان کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ نے قوانین بنائے ہیں۔ قال صدقت، اس آنے والے بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے سچ بیان کیا۔ اب یہ حدیث پاک کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ اس میں ایک پیاری سی بات یہ بھی سمجھنے کے لیے ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، اسلام اور ایمان میں فرق ہے، مسلم اور مومن میں فرق ہے، مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ بعض اوقات ہم ایک جگہ پر دوسرا بھی بول لیتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں وہ مومن بھی ہوتا ہے، مومن کہتے ہیں وہ مسلمان بھی ہوتا ہے، لیکن لفظوں میں معنی میں اگر فرق کیا جائے تو وہ فرق بھی ممکن ہے۔ وہ ممکن کس طرح ہے کہ ہمارا جو دین ہے، اس دین کے دو اعتبارات یا دو پہلو ہیں۔ ایک وہ باتیں ہیں جو ہم علی الاعلان عوام کے سامنے برملا جن کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، کسی قسم کی آر شرم یا ہمیں کوئی لحاظ نہیں ہوتا کون دیکھ رہا ہے کون سن رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں نہیں ڈرتے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا پرچار کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو یہ اسلام کے ظاہری افعال اور ارکان ہیں، ان کو اسلام کہا جاتا ہے۔ لیکن ایسا ممکن ہے، ایسا امکان باقی ہے کہ ایک بندہ جو ظاہراً کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج کے لیے بھی جائے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہ ہو، دل میں وہ کہے کہ کیا پتہ اللہ ہے کہ نہیں، کیا پتہ کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں، کیا پتہ رسولوں کا سلسلہ جو ہے کہاں سے شروع ہوا کہاں پہ ختم ہوا۔ اگر اس کے دل کے اندر بے یقینی اور غیر یقینی ہے تو پھر وہ بندہ ظاہراً مسلمان ہے، دل سے خالی ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ پاک نے سورۃ الحجرات میں بھی بیان فرمایا ہے۔ کچھ دیہاتی لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ان نے آ کر ڈھنڈورا پیٹا اور کہا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ آئے اور بولے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم اسلام کے ظاہری افعال کو کر رہے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، حالانکہ اصل ایمان جو ہے وہ تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر ان کے دل ایمان سے پختہ ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو ملحوظ رکھتے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر باہر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے اعلان کیا کہ یہ دیہاتی لوگ ہیں، یہ ظاہراً مسلمان ہیں، ان کے دلوں میں پختگی نہیں ہے، تو اس طرح تصریح کر دی گئی۔ مختصر لفظوں میں اگر کوئی دین کو ظاہری طور پہ مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اگر اس کے من میں بھی اجالا ہے تو وہ مومن بھی ہے۔ اگر من میں اجالا ہے اور ظاہراً اقرار نہیں کرتا تو ہم اسے بھی مسلمان نہیں کہیں گے۔ وہ دل میں مومن ہے
تو اللہ پاک اس کے معاملے سے واقف ہے، اللہ جو فیصلہ فرمائے گا اس کے لیے نافذ العمل ہوگا، وہی فیصلہ حقیقی ہوگا۔ لیکن ہمارے لیے اسلام بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ایمان اہم ہے۔ اگر ہم اسلام پر کاربند ہوں گے تو مجھے اور آپ کو مسلمانوں والے حقوق ملیں گے، یعنی ہماری کوئی نماز جنازہ پڑھے گا، ہمیں قبرستان میں دفن کرے گا۔ اگر ہم ظاہراً مسلمان نہ ہوئے تو کون ہمیں مسلمان کہے گا؟ ہمارے فوت ہونے کے بعد کون ہمارا جنازہ پڑھے گا؟ کہاں پر ہمیں دفن کیا جائے گا؟ اسلام بھی ضروری ہے اور ایمان بھی ضروری ہے۔ اعلیٰ فاخبرنی عن الاحسان، اسلام اور ایمان کے بارے میں پوچھنے کے بعد اس آنے والے شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا شے ہے؟ اب ایک احسان تو یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا جو حق بنتا ہے اس حق سے اس سے زیادہ بندہ اس کو ادا کرے، یہ اس کا ہاتھ احسان ہے۔ یعنی کسی بندے کا 5 روپے کا بدلہ بنتا ہے، ہم اسے 6 دیں۔ ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو جواب میں وہ اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب ہے نیکی کرنا، بھلائی کرنا۔ لیکن عبادت کے معاملے میں احسان کا مطلب وہ یہ ہے جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ قالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب تو اللہ کے حضور حاضر ہو نا، جب تو دست بستہ کھڑا ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، رکوع کے لیے جھکے، سجدے میں پیشانی کو جھکا دے، زمین پہ رکھ دے، تیری کیفیت یہ ہو کأنک تراہ، کہ تو اللہ کے حضور کھڑا بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور اس مالک کو دیکھ بھی رہا ہے، اس مالک کے جلوے تجھے نظر آ رہے ہیں۔ تیرے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے، تیرا یہ منشور ہونا چاہیے، تیرا یہ مقتضا ہونا چاہیے، تیری جستجو یہ ہونی چاہیے کہ میں اگر عبادت کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں تو اس مالک کی بھی مجھے زیارت اور اس کے جلوے نظر آنے چاہیے۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، پس اگر تیری یہ کیفیت نہیں بن پاتی، تو کوششیں کر رہا ہے لیکن یہ منزل تجھ سے نہیں طے ہو پا رہی، تو کوششیں کر رہا ہے، تجھ سے پردے نہیں اٹھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر تو یہ یقین رکھ کہ وہ مالک جو ہے نا وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنی عبادت کے اندر اتنی پختگی پیدا کرو کہ اللہ پاک کی طرف سے تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ اس یقین کا مطلب ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات کو حاصل کرو، اس کے لیے کوشاں رہو۔ یقین کا دوسرا معنی ہے کہ اپنی موت تک عبادت کرتے رہو۔ تو اللہ پاک کی عبادت اس درجے میں کی جائے کہ اللہ کے انوار و تجلیات مجھ اور آپ کو ملحوظ ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تو یہ قطعی بندے کی کیفیت ہونی چاہیے، بندے کو یہ پختگی ہونی چاہیے کہ وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اتنا قابل نہیں ہوں کہ اس مالک کے جلوے دیکھوں، لیکن وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ صوفیہ کرام نے حدیث پاک کے اس جملے کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے ایک مسئلہ اور ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، فَإِن لَمْ تَكُن، یہ الگ جملہ ہے، تَرَاهُ یہ الگ جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُن، جب تو نہیں ہوگا، تَرَاهُ پھر تو اس مالک کو دیکھے گا۔ یعنی تو اپنی ذات کو مٹا دے، اپنی ذات کی نفی کر دے، جب تو اپنے جھنجھٹ میں چلتا رہے گا نا پھر اس مالک تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اپنی ہستی کو زیر کر دے، اپنی ہستی کو مٹا دے، پھر اس مالک کو تو دیکھ سکتا ہے۔ اگر میں اور آپ خواہشات نفس کے پیچھے چلیں، اپنی نمود و نمائش میں رہیں، پھر ہم اس مالک تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس مالک تک تبھی ہماری رسائی ہے جب یہ ہماری ظاہری نفسانی خواہشات مغلوب ہوں گی اور ہمارے اندر جو ایک اللہ پاک کی جو ایک نورانی صفات ہیں، ان صفات کو ہم غلبہ دیں گے، تقویت دیں گے، پھر ہم اس مالک کو دیکھ سکتے ہیں۔ قال فأخبرنی عن الساعہ، کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔
آنے والے شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. قالا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اور جو سوال کرنے والا ہے وہ اس مسئلے میں سوال کرنے والا سوال پوچھے جانے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے اتنا ہی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہی جانتا ہے. یعنی قیامت اللہ کا راز ہے، اس کو افشا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ پاک ہی اس کے حتمی علم سے واقف ہے. اس کی نشانیاں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن اس راز کو راز ہی رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس راز کو اگر ہم افشا کر دیں تو پھر مالک کا حق جو ہے وہ کہیں گم ہو جائے گا، اس مالک کی شان جو ہے وہ کہیں پنہا ہو جائے گی. قال فاخبرنی عن اماراتھا، تو آنے والے شخص نے پھر سوال پوچھا کہ آپ پھر مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں. قیامت کے بارے میں نہیں بتاتے، قیامت کے بارے میں اجازت نہیں ہے بتانے کی، آپ مجھے اس کی نشانیاں بتا دیں. اب ایک فلسفیانہ طور پہ دیکھیں نا کہ جس شے کے بارے میں بندے کو خبر ہی نہ ہو، بندہ جانتا ہی نہ ہو، اس کی نشانیاں کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. علم ہو تبھی اس کی نشانیوں کا پتہ ہے. تو نشانیاں بتانے سے پتہ یہ چلتا ہے. ہمارا موقف اور ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جناب سے سارا علم عطا کیا ہوا ہے جو کائنات کے لیے، دنیا کے لیے ضروری ہے. اور جب ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں ہر شے مذکور ہے، تو قرآن پاک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ علم ہے. آپ قرآن کے مطالب، معانی، اسرار، رموز سے آپ سے بڑھ کر کوئی واقف نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں قرآن میں ہر شے ہے، قیامت کا علم بھی ہے، تو حضور کو پتہ ہے، لیکن اس کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو فاخبرنی عن اماراتھا، تو سائل پوچھ رہا ہے کہ آپ پھر اس کی نشانیاں ہی بتا دیں. قالا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، پہلی قیامت کی نشانی یہ ہے لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی کہ ماں اپنے حاکم کو جنے گی. مطلب یہ ہے، اصول تو یہ ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ اولاد کے لیے حاکم ہیں، اولاد کو کام بتاتے ہیں، کام وہ کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، کوئی محنت مزدوری کرتے ہیں، کوئی صلاح مشورہ ہوتا ہے. یعنی کہ والدین اولاد پر حکم چلاتے ہیں. لیکن جب قیامت آئے گی نا تو والدین ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے. ان کے اپنے پیٹ سے پیدا ہوئی اولاد جو ہے اپنے والدین کو محکوم بنا کے رکھے گی. اولاد اپنے والدین پر حکم چلائے گی. اولاد والدین کو اپنے سے کم تر سمجھے گی کہ بابا تو کیا پتہ، تو کیا سمجھ، ہن بھی دور ہے، پہلے بھی دور ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ والدین کی دانائی کو، والدین کی عقل مندی کو جدید ذہن یا ان کے اپنے اولاد جو ہے ان کو کہیں گی یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ محکوم بنا دیں گے. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاءَ، اور دوسری نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تو یہ دیکھے گا کہ جن کے ننگے پاؤں جو چلتے تھے، جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوتے تھے، العراۃ، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوتے تھے. یعنی کچھ قومیں، کچھ لوگ، کچھ قبیلے ایسے ہوں گے کہ جو ان کے باپ دادا یا ان کی پہلی والی نسل جو ہے ان کے لیے جوتے پہننے کے لیے نہیں ہوں گے، کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہوں گے. العالیٰ، ان کے پاس وقت کی روٹی ہوگی، وقت کی نہیں ہوگی. صبح کھائیے تو شام کا نہیں پتہ، شام کھائیے تو صبح کو نہیں پتہ. اتنے مفلوق الہاں ہوں گے. ریا شائی، بکریاں چرانا ان کا کام ہوگا. 4 صفتیں بیان کی، ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے جسم والے، یعنی جو سطر ہے وہ تو ڈھانپا ہوا ہوگا، اچھے کپڑے نہیں ہوں گے، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے. العالۃ،
بھوکے ہوں گے، رعاء شاہ اور بکریاں چرانے والے ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ یتطاولون فی البنیان، وہ بلند و بالا عمارتوں کے سلسلے میں فخر کریں گے، یعنی کوٹھیاں بنائیں گے، بنگلے بنائیں گے، کہیں گے دیکھو جی سارا مکان دیکھو، کہیں گے دیکھو جناب یہ ماربل لگا ہوا ہے، اس کا نقشہ میں نے فلاں ملک سے بنوایا ہے، اس پہ اتنے کروڑ خرچ ہو گئے ہیں۔ جن کے باپ دادا پردادا کے پاس، ان کے پاس جوتے کپڑے نہیں تھے، ننگ ملنگ تھے، آج مکانوں پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور آج دور موجود میں دیکھیں تو یہ جو مکان والی ایک انڈسٹری بن گئی ہے، اس میں سارا فخر، مباحات اور ریاکاری چل رہی ہے۔ ایک بندہ مکان بناتا ہے نا تو دوسروں کو دکھانے کے لیے، چڑھانے کے لیے بناتا ہے۔ محلے داری میں بھی اس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے اور فخری انداز میں دکھایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کے پاس مکان ہو، آسائش ہو، جائز طریقے سے اس کو بنایا جائے اور اس طرح کی کوئی کیفیات نہ ہو جس میں کسی کو زیر کرنا ہو اور بندہ اپنی اصل کو نہ بھولے۔ ثم انطلق، پھر وہ بندہ جو ہے وہ چلا گیا۔ فلبثت ملیہ، حضرت عمر فاروق بیان فرماتے کہ میں کچھ دیر رکا رہا، یعنی کہ وہ آیا بندہ، اس نے سوالات کیے، نشست ہوئی، برخاست ہوئی، پھر چلے گئے۔ ثم قال، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا یا عمر، کہ اے عمر، یعنی حضرت عمر جو پاس بیٹھے تھے، مجلس میں بیٹھے تھے، وہ بندہ آیا، اس نے یہ سوالات پوچھے، پھر چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری من السائل، کیا تو سائل کو جانتا ہے؟ کیا تو سائل کو پہچانتا ہے؟ کیا سائل سے واقف ہے؟ قلت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، حضور مجھے نہیں پتہ، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہنیت پڑھیں، آنے والا شخص ہے، بیٹھا ہے، سوالات کیے، چلا گیا ہے، تو اتنی بات بھی تو کافی تھی نا کہ حضور آپ جانتے ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اصول کیا پیش کیا؟ اصول یہ پیش کیا کہ جو کچھ اللہ جاننے والے وہ اللہ کے رسول بھی جاننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول میں اور اللہ کے علم میں ہم تغیر نہیں کر سکتے، مغایرت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطائی ہے، انہوں نے اللہ سے حاصل کیا ہے، اللہ نے کسی سے حاصل نہیں کیا، یہ فرق ہے۔ لیکن باخبر ہونے میں، عالم ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ بھی علیم ہے، اللہ کے رسول بھی علیم ہے۔ قال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، یہ سردار فرشتہ حضرت جبریل امین تھا، یہ سردار فرشتہ حضرت جبریل امین تھا۔ اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ یعنی کہ وہ فرشتہ آیا، اس نے سوالات پوچھے، تو جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی فیض یاب ہو گئے، انہیں بھی پتہ چل گیا۔ تو اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو نورانی مخلوق ہے وہ بشری لبادے میں آ سکتی ہے۔ نورانی مخلوق اگر بشری لبادے میں آ جائے تو اس کی نورانیت کم تر نہیں ہو جاتی، بدل نہیں جاتی۔ اسی طرح جس طرح ہمارا موقف ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں، تو آپ کی بشریت مقدسہ جو ہے وہ آپ کے نور کو متعارض، متناقض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بشر ہو تو نور نہ ہو، نور ہو تو بشر نہ ہو۔ حضرت جبریل امین نوری ہو کر بشری بن کر آ سکتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوری بھی ہیں، بشری بھی ہیں، آپ کی نورانیت بھی ہے، آپ کی بشریت بھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہے سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔